بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، ہمارے علماء کا اختصاص یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو تفسیر لکھی، شرح حدیث لکھی، بلکہ جو ترجمہ کیا، تو ترجمہ تو اوروں نے بھی کیا۔ ایک وقت تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کو بدعت سمجھا جاتا تھا، اور بدعت اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ایک جملے میں جتنے معنی کے سمندر پوشیدہ ہیں، سارے دنیا کے علماء کو جمع کر دیا جائے تو ایک جملے میں ان معنی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا۔ ایک عرب شاعر اپنے محبوب مجازی کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ اے مخاطب تو جتنی بار بھی اس کو دیکھے گا ہر مرتبہ طبیعت اکتائے گی نہیں، بلکہ حسن کا ایک نیا زاویہ تیری نظر میں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کا کلام ہے کہ سارے اہل علم اپنی ساری علمی قوتوں کو صرف کرتے رہیں گے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کلام اللہ یا کلام رسول کی تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ جتنا وقت آتا رہے گا اس قرآن کے علوم کے معنی اور مطالب کے نئے نئے زاویے آتے رہیں گے، اور جتنی سائنس ترقی کرے گی وہ قرآن کی تعلیمات کی توثیق کرتی رہے گی۔ اس لیے علماء نے ہر ایک نے اپنی اپنی توفیقات کے مطابق لکھا، لیکن اپنے عہد میں ہمارے علماء نے جو تراجم کیے تو ترجمے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ لغت میں اس لفظ کے یہ معنی موجود ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ عربی میں ایک معنی کے لیے 80 الفاظ بھی آئے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے 40 معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کس کے لیے استعمال ہوا، اور اس ذات کی نسبت سے اس کے شایان شان کون سے معنی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آج ہی پڑھ رہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، اور یہ مشکلات القرآن میں سے ہے کہ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ اب اس کا ترجمہ کیا شیخ الہند نے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی یہاں تک کہ نا امید ہونے لگے رسول، اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اب آپ سوچیں، اللہ کا نبی کبھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ ان سے جو نصرت کا وعدہ کیا جھوٹا ہے؟ اسی طرح سے مولانا شریف علی تھانوی نے کیا، یہاں تک کہ پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا نطق بھی معصوم ہے، نبی کی عقل بھی معصوم ہے، نبی کا فہم بھی معصوم ہے، نبی کا فعل بھی معصوم ہے۔ تو نبی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فہم نے غلطی کی؟ اگر نبی کے بارے میں خطا کے امکان کو مان لیا جائے تو پھر غیر مشروط اطاعت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ مولانا فتح محمد جالندری نے ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، یعنی نبی نے کفار سے یہ کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا،
اللہ کی نصرت آئے گی، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، یعنی نبی خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے نہ نکلے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں نبی کے بارے میں، اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں یہ ترجمہ کرنے والے ہیں۔ اسی کو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی۔ اذا استیا رسول کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے نا امید ہو گئے، اللہ سے تو ایک عام مومن نا امید نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں۔ تو امام اہل سنت نے کہا کہ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، رسول نہیں سمجھے، لوگ سمجھے، کفار سمجھے اس دور کے کہ ان سے غلط کہا گیا تھا۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی۔ اور علامہ سعیدی نے کیا کہ یہاں تک کہ جب رسول اللہ سے نہیں لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ اب ان لوگوں سے ہدایت کی امید نہیں ہے، تو ایک وقت پر اللہ بھی فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو آپ نے لکھا کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو ایمان نہ لانے پر جو جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں تو ان رسولوں کے پاس، تو یہ قد قذبوا جو ہے یہ نبی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس دور کے مخاطبین جو کفار تھے۔ اس لیے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ترجمہ پڑھیں تو صحیح العقیدہ عالم کا ترجمہ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی کا ترجمہ پڑھیں، مفسر شہیر اور محدث کبیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پڑھیں، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی کا ترجمہ پڑھیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ قرآن آسان بات نہیں ہے، حدیث کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جو میدان میں آئے اور بیٹھ کے مفسر بن جائے۔